هيا نتعلم المفرد التثنية والجماعة لهذه الأسماء. ہاں، حی آئیے نتعلم. سیکھتے ہیں. جی آئیے سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں. المفرد مفرد ایک کو، واحد یا کو، ہاں، التثنیہ تثنیہ کو، اور یہ واحد کو، تثنیہ دو کو یا جمع کو. لہذه الاسماء ان کے نام کے ساتھ، ہاں ان ان ناموں کی، کے نام کے لیے. ان اسموں کی، یہ جو آ رہے ہیں نیچے، منارتن ہے یا لوٹا ہے، منارہ ہے، اور یہ چھتری ہے، بیگ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے ان اسموں کی واحد، تثنیہ اور جمع کو سیکھا جائے، پڑھا جائے. چلیے. ہوں. جی منارتن، منارتن ایک مینار. ایک مینار. منارتانی دو ہوں. مینار. ہوں. جی مناراتن ہوں. دو سے زیادہ. دو سے زیادہ جب مینار، ٹھیک ہے. ہاں، اب دو سے زیادہ اگر ہمیں بتانا ہے، تین کہنا ہے، تو ہم کیسے کہیں گے؟ اس منارتن، کی جمع ہاں مناراتن کہیں گے. نہیں، جیسے تین. آپ نے ابھی 6 بتایا سے. ہاں نہیں، اگر نہیں ہمیں تین، کہنا ہے اچھا ہاں. تین مینار. ثلاثۃ مناراتن، ثلاث مناراتن، منارہ. مناراتن، منارہ. 3. تین. مناراتن. جی تین جی ہوگا یہ، ہاں. چلیے. ثلاث ثلاث مناراتن. سلاسو آپ نے بہت اچھا لایا ماشاء اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے نا. تو آپ جی جب معدود مؤنث ہے تو آپ نے عدد کو مذکر کر دیا، اس میں سے تا مدورہ کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی چلیے عمیر. جی جی ابریقن، ہوں. ایک لوٹا. ہوں. ابریقا، ابریقانی، دو لوٹا. ہوں. اباریقن، 3 لوٹا. اباریق دو سے زیادہ لوٹے. کئی، اگر جی تین کئی لوٹا لوٹے. کہنا ہے تو کیسے کہیں گے؟ ثلاثة اباریق. نہیں، سلاستن نہیں کہیں گے. سلاسہ پہ پیچھے دیکھا آپ نے کیا تھا، کتنا تھا؟ ایک پیش تھا کہ دو پیش تھا؟ ایک. ہاں سر، یہ کیا ہے، یہ پڑھیے. سلاستو عندي اقلام. 3 اقلام. ہاں، تو بس یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا. سلاستو اباریق. اباریق، جی. ہاں یہاں پہ بھی زبر آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی غیر منصرف ہے. چلیے، تو حقیقت میں یہاں پہ زیر ہی ہے، لیکن زیر کی جگہ غیر منصرف پہ زبر آتا ہے. زبر. چلیے. جی. جی مزلتن ہوں. ایک چھاتا. ہوں. مزلتانی ہوں. دو چھاتے. ہوں. مزلاتن ہوں. دو سے زائد چھاتے. ٹھیک ہے. سات چھاتے کہیے، بتائیے. سات چھاتے. ہوں. مزلتن سبع سات. ہاں سبع مزلاتن. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی عمیر. جی حقیبتن، ہوں. یہ بیگ ہے. جی ایک بیگ. ایک بیگ. حقیبتانی، 2 بیگ. ہوں. حقائب، ہوں. کئی بیگ. ہاں، آپ کہیے 5 بیگ. خمسو، خمسو حقائب. ابن، ہاں ابن. حقائب. ہاں ٹھیک ہے، ابن صحیح ہے، لیکن یہاں پہ بھی وہی ہے، زیر کی جگہ زبر آئے گا. چلیے. جی آگے پڑھیے. هيا نتعلم آئیے سیکھیں. ہوں. المفرد واحد، التثنیہ دو اور جمع کو. ہوں. لہذه اس کا آپ نے یہاں لام کے لیے ان کے نام کے ساتھ نا، یا ان کے نام ہا نام کے ساتھ. ہاذہ الاسماء کا کیا ہوا؟ هذه الاسماء کا ہوا ان کے نام. ہاں ان ناموں ٹھیک ہے. یہ نام، جی ان جی نام. اور لام ہم نے بتایا تھا کہ کسی سے جڑا ہوا ہونے کے لیے آتا ہے، کسی کی تملیغ، کسی سے تعلق کے لیے. تو اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. ایک تو ترجمے میں کے لیے لگاتے ہیں، یا کا کی کے بھی لگا دیتے ہیں. تو یہاں پہ کیا لگے گا؟ کا کی کے میں سے کچھ لگے گا جو مناسب ہوگا. آئیے ہم ان ناموں کے واحد، تثنیہ، جمع کو سیکھیں، پڑھیں. ٹھیک ہے. تو اسما ناموں ہو گیا، حاضی الاسما ان ناموں، اور کے یہ لام کا ترجمہ ہو گیا. ان ناموں کے واحد، تثنیہ اور جمع کو ہم سیکھیں، پڑھیں. جی چلیے پڑھیے. جی. ہوں. ولد ہوں. ایک لڑکا. ہوں. ولدانی دو ہوں. لڑکے. ہوں. اولاد ہاں. دو سے زائد لڑکے. جی. جی عمیر. تو یہ جو اردو میں جو اولاد کا جو ورڈ ہے، یہ تو بیٹ لڑکے لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا ہندوستان کے اندر. ہاں، اور یہ عربی میں بھی لڑکے لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہو جائے گا.
جیسے جو جہاں پہ مذکر ہوتا ہے نا، تو اگر مذکر اور مؤنث دونوں ہیں تو صرف مذکر بول کے مؤنث بھی مراد لے لیا جاتا ہے، اور جہاں صرف مؤنث ہیں تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں، وہ پھر صرف مؤنث والا لفظ استعمال کرنا پڑے گا، بنات استعمال کرنا پڑے گا وہاں پہ، لڑکیاں. تو اور اگر لڑکے لڑکی دونوں ہوں تو اولاد کہہ سکتے ہیں. جی اور باقی یہاں ہندوستان کی بات آپ کریں تو یہاں تو بیٹی کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے، ارے بیٹا، تو یہاں کا تو آپ پھر مت ہاں کہیے. وہ تکیہ کلام میں. چلیے بھائی عمر. دجاجتن ایک مرغی، دجاجتانی دو ہوں مرغی، ہوں دجاج کئی ہوں مرغی. جی سمکن ایک جی مچھلی، ہوں سمکانی دو مچھلی، ہوں اسماکن ہوں دو سے زائد مچھلی. ہوں عمر. مشتن ایک کنگھی، ہوں مشتانی دو کنگھی، ہوں مشتن کئی کنگھی. ہوں تو مفتی صاحب چلیے. ہمیں جی ایک چیز اور معلوم کرنی تھی. ہاں ہاں. اچھا یہاں جیسے یہاں سمک ابھی تک ہم نے مچھلی کے لیے سمک پڑھا ہے، ہوں اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں سورہ کہف کے اندر حوت، حوت جو ہے، ہاں حوت نام دیا ہے مچھلی کے لیے. تو ہاں یہ حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، وہ کوئی خاص قسم کی مچھلی ہوتی ہے. جیسے مچھلیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں نا، تو سمک ہر قسم کی مچھلی کو کہا جا سکتا ہے. اور پھر حوت وہاں پہ جو تذکرہ ہے تو میرے خیال سے وہ کوئی خاص قسم کی مچھلی ہوگی. پھر سمک میں بھی آپ اندر جائیں گے تو کئی نام آئیں گے، تو اسی طرح ایک نام حوت بھی ہے. ٹھیک ہے. جی 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 اچھا بھائی، یہ جو ہم لوگ نے پڑھا ہے مفرد، تثنیہ اور جمع، تو اس میں ہم لوگ نے یہ تو پڑھا ہوا تھا جو مفردات ہیں، یہ بہت ساری چیزوں کے ہمیں مفرد نام پتہ ہیں: منارتن ابریق لوٹا، مزلتن چھاتا، حقیبتن بیگ، اسی طرح ولدن لڑکا، بنتن لڑکی، دجاجتن مرغی، دیکن مرغا، سمکن مچھلی، اور مشتن کنگھی. تو مفرد ہمیں کئی نام پتہ ہیں. یہ یہ کیا ہے بھائی؟ ابھی پڑھا تھا ہم لوگوں نے پیچھے، چشمے کی کیا ہے عربی؟ جی بتائیے بھائی. نظارتن نظارتن. تو نظارت. نظارتن طالبن، طالبتن اور زہرتن. تو ہمیں جو مفرد ہے، واحد ہے، یہ بہت سارے الفاظ ہمیں عربی کے یاد ہو گئے، ہزاروں ممکن ہے یاد ہو گئے ہوں گے. لیکن ان کی جو تثنیہ ہے اور جمع ہے، جو وہ کیسے ہم سمجھیں؟ باقی زبانوں کے اندر تو صرف پلیورل ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر تثنیہ بھی ہوتی ہے اور جمع بھی اس کی ہوتی ہے ایک مفرد لفظ کی. تو دیکھیے، جمع بنانے کے تو جو قاعدے ہیں وہ ذرا سے مشکل نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑے سے زیادہ ہیں. لیکن تثنیہ بنانے کے قاعدے بہت کم ہیں، اور اس لیے یہ بہت آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. تو جو سب سے مشہور قاعدہ ہے اس کا، اور جو سب سے زیادہ مستعمل ہے، وہ یہ ہم لوگ کے سامنے ہے. وہ کیسے کہ دیکھیے، ادھر جو جمع ہے وہ کیسے ہے: مناراتن، اباریقن، مزلاتن، حقائب، اسی طرح اولادن، دججن، اسماکن، مشتن. تو جمع سب الگ الگ ہے نا، سب بالکل الگ الگ انداز ہے سب کا. لیکن جو تثنیہ ہے آپ دیکھیں گے وہ بالکل ایک طرح کی ہے. بتائیے گا اس میں کیا چیز کامن ہے، مشترک ہے؟ منارتانی، ابریقانی، مزلتانی، حقیبتانی، ولدانی، دجاجتانی، سمکانی، مشتانی. بتائیے. جی اس الف میں یہ کر الف رہے ہیں نون. کہ جو ہاں بالکل صحیح، تسنیہ ماشاء بنانے اللہ. جی جی. ہاں تسنیہ بنانے کے لیے جو آخر کا حرف ہے ہاں ہاں اس کو کھینچ دے رہے ہیں، اور الف لگا کر، اور نون ہاں. لاسٹ میں لگتے ہیں. بس جی جی، یہی جو آپ دونوں نے بتایا الف نون، بس یہی ہے. جو لفظ ادھر ہم لوگ نے مفرد پڑھا ہے نا، اس کے اخیر میں ہم الف نون لگا دیں، تسنیہ بن جائے گا. منارتن، منارتانی، یہ الف نون لگ گیا. ابریقن، الف نون یہاں لگا دیجئے، ابریقانی. مزلتن، الف نون لگا کے مزلتانی. حقیبتن، حقیبتانی. ولدن، ولدانی. دجاجتن، دجاجتانی. سمکن، سمکانی. مشتن، مشتانی. تو تسنیہ بنانے میں اب ہم لوگوں کو کہیں نہیں پھنسنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ پوچھ رہے ہیں بھائی؟ جی اچھا چلیے، اب جو ہے اگلا سبق پڑھیے. ہاں یہ اس کو لائیے. تو اب تسنیہ میں ہمیں نہیں پھنسنا ہے بالکل. ٹھیک ہے چلیے جی، جی. پڑھیے، شروع کریے. حاصل مفرد التسنیہ والجمع لهذه الاسماء. ہوں. یہ ہاتھ کیا ہوا؟ یہ ہاتھ کا اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاتھی مطلب لائیے، بنائیے. چلائیے.
پیش کریے. لائیے ان ناموں کے لیے مفرد، تثنیہ اور جمع. ہاں یعنی ان ناموں کی مفرد، تثنیہ اور جمع پیش کیجیے. جی. نظارتن، ہوں ایک چشمہ. ہوں نظارتانی، ہوں دو چشمے. ہوں نظاراتن، ہوں دو سے زائد چشمے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی عمیر. ولد ایک لڑکا، ہوں ولدانی دو لڑکا، ہوں اولاد کئی لڑکے. ہاں لیکن یہ طالب علم ہے تو طالب علم والی بھی بنائیے. ٹھیک ہے لڑکا بھی ہے لیکن طالب علم ہے، پڑھ رہا ہے، تو طالب علم والی بنائیے. طالب، ہوں طالبانی، ہوں طلاب. طلاب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا. جی. جی. یہ بھی وہ ہے نا، طالبتن. جی ہوں طالبتن. ہوں طالبتانی. ہوں یہ وہی جیسے اوپر آپ. طالباتن. جی ٹھیک ہے. ہاں چلیے. ہوں مرصاد، مرصانی، مرسامن. ہوں مرسامون، ہوں مرصا مانی، ہوں مرصامانی. ہوں مراسم، ہاں مراسم مرسامات. چلیے ٹھیک ہے. جی. کٹورا، کٹورا کی کیا ہوتی ہے اردو؟ قصعتن. قصعتن. جی. قصعتن، ہوں قصعتانی، ہوں قصعاتن. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی. قطتن ہوں ایک بلی، ہوں قطتانی دو بلی، قطتن. قطتانی اور قطتن. جی قطتن. آگے پڑھیے. بقراتن، بقراتانی، بقراتن. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیے اس میں بہت آسان ہے. یہ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، جو 1 سے 10 تک کی گنتی ہے نا، یہی گنتی پورے 100 تک آتی رہے گی بس بدل بدل کے. تو دیکھیے یہاں پہ یہی واحد احدہ ہو گیا، یہاں وہی واحد احدن ہو گیا، احدن احدن. پھر یہاں بھی احدن 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 احدن. پھر یہ جو اسنانی ہے، یہی اسنان یہاں پہ اسنا ہو گیا. پھر یہاں پہ سے وہی اسنانی اسنانی اسنانی، اثنانی 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 اثنانی. پھر اسی طرح سلاستن، سب جگہ سلاستن آئے گا. بس فرق کیا ہوگا کہ 11 سے لے کر 20 تک میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا، عشرہ لگانا رہے گا. 11 سے لے کے 19 تک میں، اور 21 سے لے کے 29 تک میں ہمیں عشرون لگانا رہے گا. اور 31 سے لے کے 39 تک میں ہمیں ثلاثون لگانا رہے گا. اور 41 سے لے کے 49 تک میں اربعون. اسی طرح 51 سے 59 میں خمسون. اور 61 سے 69 میں ستون. اور پھر آگے سبعون اور ثمانون اور تسعون. تو یہ ہمیں لگانا رہے گا. اور یہ جو عشرہ یا عشرون یا ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون ہے، یہ بھی بنانا ہمیں الگ سے نہیں پڑے گا بلکہ یہ بھی انہی سے بنے گا. تو یہ ہے اسنانی کی جگہ تو ہم پہلے عشرہ اور پھر عشرون. یہ عشرہ ہو گیا 10 اور عشرون ہو گیا 20. پھر 3 سے ہم یہ تا مدورہ ہٹا کے واو نون لگا دیں گے، ثلاثون بن جائے گا. 4 سے ہم تائے مدورہ ہٹا کے واو نون لگا دیں گے تو اربعون بن جائے گا. 5 سے بھی وہی خمسون، خمسہ سے خمسون، ستہ سے ستون، سبعہ سے سبعون، ثمانیہ سے ثمانون، تسعہ سے تسعون. اس طرح بس. تو 1 سے لے کے 10 تک 100 تک کی گنتی سمجھنا بہت آسان ہے. اصل میں وہ 1 سے 10 تک ہی ہے جو ہر جگہ آئے گی. لیکن اس کو یاد کرنے سے جو ہے یہ اصل میں زبان زد ہوتی ہے. جب ہم اس کو یاد کر لیں گے تو پھر قاعدہ سمجھنا آسان ہے، یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. اور یاد کر لیں گے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا اس کا. اس لیے اس میں یہی کہہ رہے ہیں اقرا واحفظ، کہ پڑھیے اور یاد کریے، پھر اس کو لکھ بھی لیجئے. چلیے اب اس کو پڑھیے اور یاد کر لیجئے گا سب لوگ. ٹھیک ہے چلیے 10 10 کر کے پڑھیے. جی شروع کریے عالیہ، آپ شروع کریے. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. جی آگے پڑھیے عاطفہ. 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، أحد وعشرون، ہاں اس کو ایسے اثنا کہہ و دیں گے احد و عشرون. أحد، ہوں اثنا وعشرون، ثلاثة وعشرون، أربعة وعشرون، خمسة وعشرون، ستة وعشرون، ثمانية وعشرون، نہیں ہوں سبعة وعشرون، ثمانية وعشرون، تسعة وعشرون، ثلاثون. ہاں یہ والی لائن ہے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک. اس میں ہم ایسے کہیں گے احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ. اس میں یہ جو تا مدورہ ہے اخیر میں،
اس تا مدورہ پہ ہم زبر لگائیں گے سب میں. احدا، اسنا، سلاستا. یہ دیکھیے سلاستن تھا نا، لیکن اس کو سلاستا کر دیا. یہ ہو گیا ایک. اور ادھر جو پھر 21 سے لے کے 99 تک کی ہے، اس میں ہم ایسے بولیں گے جیسے یہ والی ہم بولتے تھے. اس کو ہم دو طرح سے بولتے ہیں، یا تو واحدن کہتے ہیں، واحدن اسنانی ثلاثتن اربعتن خمستن ستتن سبعتن ثمانیتن تسعتن عشرتن. یا ہم ایسے بولتے ہیں واحد اسنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسع عشرہ. اسی طرح اب اس کو بھی بولیں گے، یا تو احد و عشرون، اسنان و عشرون، ثلاثۃ و عشرون، اربعۃ و عشرون، خمسۃ و عشرون، ستۃ و عشرون، سبعۃ و عشرون، ثمانیۃ و عشرون، تسعۃ و عشرون. یا دوسرا طریقہ جیسے اس کو کرا تھا کہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ احد و عشرون، اثنان و عشرون، ثلاثہ و عشرون، اربع و عشرون، خمسہ و عشرون، ستہ و عشرون، سبع و عشرون، ثمانیہ و عشرون، تسع و عشرون. اس طرح. ٹھیک ہے، تو یہ بہت آسان ہے. یہ دو طریقے ہیں، اور یہی دو طریقے 21 سے لے کے 99 تک چلیں گے. پھر آگے جتنے 100 بڑھیں گے اس میں بھی یہی دو طریقہ پڑھنے کا رہے گا. البتہ یہ والا طریقہ جو ہے 11 سے 19 والا، اس میں ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے. احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ. اور اگر ہم تھوڑا سا جلدی میں بول رہے ہیں تو یہ دوسرا والا طریقہ سکون والا بھی اختیار کر سکتے ہیں. ثلاثہ عشر، اربع عشر، خمسہ عشر، ستہ عشر، سبع عشر، ثمانیہ عشر، تسع عشر. تو سب پورے 1 سے لے کے 99 تک 100 تک کے دو طریقے ہو گئے پڑھنے کے. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ اس کا جو اعراب ہے اسی اعراب کے ساتھ ہم پڑھیں، اور سب میں اعراب جو ہے وہ پیش والا آ رہا ہے، واحد، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ. اور باقی سب میں جو اعراب آ رہا ہے وہ یہ اس والے میں، اور دوسرا اعراب جو آ رہا ہے وہ سکون والا آ رہا ہے کہ جب ہم رک رہے ہوں تو ہم اس کو سکون دے دیں. اور اس میں جو ہے پیش کی جگہ زبر آ رہا ہے. اور اسنانی، یہ جو دو ہے، یہ سب میں دو جو ہے 12 کے علاوہ چھوڑ کے سب کا جو دو ہے اس میں زیر آ رہا ہے، اسنانی، اسنانی، اسنانی. یہ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جس پہ جو حرکت آ رہی ہے اس حرکت کے ساتھ ہم پڑھیں. تو سب پہ کیا حرکت آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے. اور 11 سے 19 تک میں زبر آ رہا ہے. اور اسنانی جو سب کا ہے اس میں زیر آ رہا ہے، تو زبر زیر پیش ہی ہو گیا، اس کے ساتھ ہم پڑھیں. یا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم سب کو جو ہے ساکن کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ دو طریقے ہیں. چلیے آگے پڑھیے عاطفہ. أحد وثلاثون، اثنان وثلاثون، ثلاثة وثلاثون، أربعة وثلاثون، خمسة وثلاثون، ستة وثلاثون، سبعة وثلاثون، ثمانية وثلاثون، تسعة وثلاثون، أربعون. جی عالیہ. أحد وأربعون، اثنان وأربعون، ثلاثة وأربعون، أربعة وأربعون، خمسة وأربعون، ستة وأربعون، سبعة وأربعون، ثمانية وأربعون، تسعة وأربعون، خمسون. جی. أحد وخمسون، اثنان وخمسون، ثلاثة وخمسون، أربعة وخمسون، خمسة وخمسون، ستة وخمسون، سبعة وخمسون، ثمانية وخمسون، تسعة وخمسون، ستون. جی أحد وسبعون، یہ والا. ستون، جی. اثنان ستون، ثلاثة وستون، أربعة وستون، خمسة وستون، ستة وستون، سبعة وستون، ثمانية وستون، تسعة وستون، سبعون. جی عالیہ. أحد وسبعون، اثنان وسبعون، ثلاثة وسبعون، أربعة وسبعون، خمسة وسبعون، ستة وسبعون، سبعة وسبعون، ثمانية وسبعون، تسعة وسبعون، ثمانون. جی. أحد وثمانون، اثنان وثمانون، ثلاثة وثمانون، أربعة وثمانون، خمسة وثمانون، تسعة ہاں جی جی، ستۃ و ثمان. وثمانون، سبعة وثمانون، ثمانية وثمانون، تسعة وثمانون، جی. تسعون. تسعون. ہاں آگے عاطفہ پڑھیے. آگے جی. أحد وتسعون، ہوں. اثنان وتسعون، ثلاثة وتسعون، أربعة وتسعون، خمسة وتسعون، ستة وتسعون، سبعة وتسعون، ثمانية وتسعون، تسعة وتسعون، مئة. ہاں تو دیکھیے اس پورے کے اندر جو واحد سے لے کے عشرہ تک کی گنتی ہے یہی اہم ہے. اسی سے ہم جو اکائی ہے اس کو بھی بنا لیں گے. سب میں یہی اکائی آتی ہے، ونس جو ہوتا ہے. اور پھر اسی سے ہم دہائی بنا لیں گے، جو ٹینس ہوتا ہے کہ 20 ہے اور 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے. اکائی بھی اسی واحد سے لے کے عشرہ تک سے بنے گی، اور دہائی بھی اسی سے بنے گی. بس کہ اسی میں ہم جو ہے آگے عشرہ لگا دیں گے تو 11 بن جائے گا. اسی میں آگے ہم 20 لگا دیں گے
تو 21 بن جائے گا، سلاسون لگا دیں گے تو 31 بن جائے گا، اربعون لگا دیں گے تو 41 بن جائے گا، خمسون لگا دیں گے تو 51 بن جائے گا، اور ستون لگا دیں گے تو 61 بن جائے گا، اور سبعون لگا دیں گے تو 71 بن جائے گا، اور سمانون لگا دیں گے تو 81 بن جائے گا، اور تسعون لگا دیں گے تو 91 بن جائے گا۔ پھر اسی طرح اسنانی میں ہے کہ آگے ہم جو ہے عشرون لگا دیں تو 22، عشرہ لگا دیا تو 12، عشرون لگا دیا تو 22، پھر سلاسون لگا دیا تو 32، اور اربعون لگا دیا تو 42، اور خمسون لگا دیا تو 52، ستون لگا دیا تو 62، سبعون لگا دیا تو 72، اور سمانون لگا دیا تو 82، اور تسعون لگا دیا تو 92۔ پھر اسی سلاستون کے آگے ہم نے عشرہ لگا دیا تو 13، عشرون لگا دیا تو 23، سلاسون لگا دیا تو 33۔ تو یہی جو 9 گنتی ہیں انہی کے آگے ہم سب ایک بڑھاتے رہیں گے دہائیوں کو، تو وہ جو ہے گنتی بڑھتی رہے گی۔ اور اسی 10 سے ہمیں ٹینس بھی بنانا ہے کہ اسی تائے مدورہ کے آگے ہم واو نون لگا دیں، اس کو تائے مدورہ کو ہٹا کے تو سلاسون بن جائے گا۔ یہاں پہ اربعہ سے اربعون، خمسہ سے خمسون، سلاسہ سے سلاسون کتنا ہو گیا؟ 3، 30، اربعہ اربعون 40، خمسہ 5، خمسون 50، ستہ 6، ستون 60، سبعہ 7، اور سبعون 70، ثمانیہ 8، اور ثمانون 80، تسعہ 9، اور تسعون 90۔ تو انہی 1 سے لے کے 10 تک کی گنتیوں سے ہم ساری گنتی بنائیں گے، تو ان کو بالکل پکا یاد کریں، پھر یہ کیسے کیسے جوڑ کے بن رہی ہیں اس کو حفظ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کل ایک دوسرے کو سنایا جائے گا انشاءاللہ، اس تو تبھی یہ پکی ہو پائے گی۔ چلیے آگے والا سبق پڑھیے بھائی۔ جی جی عاطفہ پڑھیے۔ الدرس العاشر اقرأ واحفظ واکتب علی الکراسة۔ ہم، 10واں سبق، پڑھیے، یاد کریے اور لکھیے کاپی پر۔ جی آگے پڑھیے عالیہ۔ إلهي ہم إن سألتم عن إلهي ہم، فهو رحمن رحيم آگے پڑھیے عاطفہ۔ أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم۔ جی آگے پڑھیے عالیہ۔ أو سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم آگے پڑھیے عاطفہ۔ أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم۔ ہاں، الہی ان سألتم عن الہی فهو رحمن رحیم، او سألتم عن عدوی فهو شیطان رجیم، او سألتم عن نبی فهو انسان عظیم، او سألتم عن کتابی فهو قرآن کریم۔ تو یہ جو ایک حمد ہے، بلکہ مناجات ہے، نہیں حمد ہی ہے، تو اس کو آپ یاد کر لیجیے گا، نظم کو، نشید کو۔ اور اس کا ترجمہ بہت آسان ہے۔ سالتم کا مطلب آپ لوگ کو معلوم ہوگا، ان سالتم یہ سب میں آیا ہے نا، ان سالتم، او کا مطلب یا ہو گیا، اور ان کا مطلب اگر ہو گیا۔ تو سالتم کا مطلب ہے کہ اگر تم لوگ پوچھو، اگر تم نے سوال کرو، اگر تم پوچھو، ان الہی، یہ ان جو آ رہا ہے، ان کے ذریعے سے جس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ چلیے پہلی لائن کا ترجمہ کریے۔ ان سألتم عن الہی، چلیے عاطفہ کریے ترجمہ۔ اگر اگر آپ پوچھیں میرے معبود کے بارے میں ہوں تو وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ہاں، تو وہ بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اگر آپ میرے معبود کے بارے میں پوچھیں تو وہ بہت رحمان اور رحیم ہیں، بس یہ ٹھیک ہے۔ اور چلیے جی آگے پڑھیے عالیہ۔ عدوف کہتے ہیں دشمن کو، او مطلب کیا تھا؟ او مطلب یا سوال کرو ہم یا آپ دشمن پوچھیں، سوال کریں، کے بارے میں، ہاں عدوی میرے دشمن کے بارے میں، یا آپ سوال کریں میرے دشمن کے بارے میں ہم، تو وہ شیطان الرجیم ہے۔ ہاں تو وہ شیطان رجیم کہتے ہیں مردود کو، دھتکارا ہوا، تو شیطان اللہ کے طرف سے دھتکارا گیا تھا، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پوچھیں میرے معبود کے بارے میں، میرے الہی کے بارے میں، تو جان لیجئے کہ وہ بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ یا آپ پوچھیں میرے دشمن کے بارے میں تو وہ تو شیطان مردود ہے۔ یا جی پڑھیے آگے عاطفہ۔ جی، او سألتم عن نبی، ہم، یا آپ پوچھیں میرے نبی کے بارے میں، ہم، فہو انسان عظیم، تو ہم، وہ عظیم انسان۔ ہاں ٹھیک ہے، جی آگے عالیہ۔ یا آپ پوچھے میری کتاب کے بارے میں ہم، تو وہ قرآن کریم ہے، جی تو وہ ٹھیک ہے قرآن ماشاء کریم ہے۔ اللہ، جی بہت اچھا ماشاء اللہ۔
تو یہ ایک نظم ہو گئی اور ایک طریقہ بھی ہمیں لکھنے کا آ گیا. ان سألتم عن الہی فہو رحمن الرحیم. اگر آپ میرے معبود کے بارے میں پوچھیں تو وہ رحمان الرحیم ہے، یا آپ میرے دشمن کے بارے میں معلوم کریں تو وہ شیطان رجیم ہے، یا آپ میرے نبی کے بارے میں پوچھیں تو وہ انسان عظیم ہے، یا آپ میری کتاب کے بارے میں پوچھیں تو وہ قرآن کریم ہے. جی چلیے، یہ آگے اسی کو اقرا وفہم وترجم ھذا النشید کہا ہے، پڑھیے اور سمجھیے اور اس نشید کا ترجمہ کریے. آپ لوگ کر ہی چکے، اس کو لکھ لیجئے گا، یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں. چلیے جی آگے والا پڑھیے. جی پڑھیے، پڑھیے عالیہ. هيا نتعلم أسماء الجهات. ہوں هيا مطلب تعاو. ہاں، آئیے ہم سیکھیں، ہم پڑھیں جہتوں کے ناموں کو، یعنی طرفوں کے ناموں کو. ایک طرف، دوسری طرف، اوپر کی طرف، نیچے کی طرف، دائیں طرف، بائیں طرف. یہ کہہ رہے ہیں امامہ خلفہ تحت فوقہ. آئیے ہم امامہ خلفہ تحت فوقہ جہتوں کے ناموں کو سیکھیں، پڑھیں. الدرس الحادی عشر، یہ 11ویں سبق میں یہی بتا رہے ہیں. چلیے جی پڑھیے آگے عاطفہ. القرد فوق الشجرة. ہوں بندر پیڑ پر ہے. ہوں یہ فوقہ امامہ کا مطلب سامنے ہو گیا، اور خلفہ کا مطلب پیچھے، تحتہ کا مطلب نیچے، اور فوقہ کا مطلب اوپر. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کرا. چلیے القرد فوق الشجرتی، بندر درخت کے اوپر ہے، پیڑ کے اوپر ہے. العصفور فوق الشجر. جی آگے عالیہ آپ پڑھیے. الأصفور فوق شجر. ہاں عصفور کیا عصفور چڑیا. ہے؟ چڑیا پیڑ کے اوپر ہے. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی عاطفہ ایک ایک پڑھیے. القلنسوة فوق الرأس. ہوں ٹوپی سر پہ. جی الجدار خلف الجیری. ہاں، جدار مطلب جھاڑو، جدار دیوار، اور اجیر دیوار. یہ لیبر مزدور. لیبر دیوار کے پیچھے ہے. کون کس کے پیچھے ہے؟ پھر سے دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے. دیوار لیبر لیبر کے پیچھے. دیوار. ہاں ٹھیک ہے چلیے. جی عاطف. الدراجة خلف البيت. ہوں سائیکل گھر کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. جی البنت خلف الباب. ہوں لڑکی دروازے کے پیچھے ہے. ہوں القط تحت المکتب. ہوں بلی میز کے نیچے. ہوں القراتی تحت الکرسی. ہوں بال چیئر کے نیچے ہے. الکرتو بال نا، فٹ بال. ٹھیک ہے ہاں چلیے. بال. ہوں الفم تحت الانف. منہ ناک کے نیچے. ہاں المسجد امام المدرستی. ہوں مسجد مدرسے کے سامنے ہے. جی بہت اچھا ماشاء اللہ. جی الملعب امام البيت. ہوں پلے گراؤنڈ گھر کے سامنے. جی السبورۃ امام جی استاذی. جی بلیک بورڈ استاذ کے سامنے. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی یہ الرجل خلف القطاری، یہ آدمی ٹرین کے پیچھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یا الرجل خلف القطاری یا الرجل امام القطاری. اسی طرح یہ کون ہے؟ استاد صاحب طلبہ کے سامنے ہے، تو الاستاذ امام الطلبتی. ٹھیک ہے، اور الاستاذ امام الطلابی. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ایک آدمی ہے جو گھر کے سامنے ہے، تو الرجل امام البیتی. البنت خلف المرأتی، کہ لڑکی عورت کے پیچھے ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ ہاں الامام امام السجادہ. امام، بلکہ الامام فوق السجادتی، امام مصلی کے اوپر ہے. اور یہ کیا ہے بھائی؟ الولد امام الدولابی، کہ لڑکا الماری کے سامنے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈبہ ہے جو میز کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو العلبۃ فوق الطاولۃ. اور یہ ہے کھانا لگا ہوا ہے دسترخوان کے اوپر، تو الطعام فوق المائدۃ. یہ کچھ بچے پڑھ رہے ہیں اور پنکھے کے نیچے پڑھ رہے ہیں، تو ایسے کر سکتے ہیں
کہ الطلاب تحت تحت المروحتی، الطلاب تحت المروحتی، یہ کیا ہے بھائی؟ بال ہے، یہ بیڈ کے نیچے، تو الکرۃ تحت السریری، یہ کیا ہے؟ سنترا ہے اس کے اوپر، تربوز کے اوپر، تو البرتقال فوق یہ کیا تھا اس کا؟ فوق البطیخ الاحمر، البرتقال فوق البطیخ ای فوق البطیخ الاحمر، یہ کیا ہے بھائی؟ الاخو بلکہ الاخت خلف الاخی، بہن بھائی کے پیچھے ہے اس والی مثال کے اندر۔ چلیے یہ ایسے ہی ٹیڑھا میڑھا پورا ہو گیا، چلیے اب اس کو پڑھیے۔ ہاں یہ ہے کہ آئیے وقتوں کو سیکھیں، جو ٹائم ہوتا ہے عربی کے اندر، ٹائم کیسے ہوتا ہے اس چیز کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ الساعة الواحدة، ہوں ساعت مطلب یہ گھڑی، ہاں یہ ساعت ہے، گھنٹہ جو ایک بجنا ہوتا ہے، بجنے کو کہتے ہیں، یہ جو کلاک اے او کلاک یعنی اس طرح جو کہتے ہیں، یہ وہ ہے ساعہ کا مطلب یہاں پہ، اور واحدہ ایک، تو الساعۃ الواحدہ 1 بجے، ایک بار جی۔ الساعۃ الثانیہ، الساعة الثانية 2 بجے، ہاں اس کو وہ جو کہتے ہیں نا 2 o'clock، اس طرح 3 o'clock، یہ وہی ہے الساعہ۔ چلیے جی الساعة الثالثة 3 جی بجنا، جی الساعة الرابعة ہوں 4 بجے، ہاں الساعة الخامسة 5 بجے، ہوں ہوں الساعة السادسة 6 ہوں بجے، جی آگے الساعة السابعة 7 بجے، جی الساعة الثامنة 8 جی، بجے، الساعة تو التاسعة جی 9 بجے، جی الساعة العاشرة 10 بجے، ہوں الساعة الحادية عشرة ہوں 11 بجے، جی الساعة الثانية عشرة 12 بجے،